ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوڈے our topic is اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پر آپ کا کتنا اور کیسا یقین ہے؟ اگر ہمارا صرف ایک ذات پر اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اگر اس ذات پر ہمارا یقین پختہ اور پراپر اچھے طریقے سے دل سے ہو جاتا، سمجھ لیجیے آپ جو بھی چاہتے ہیں پورا ہو سکتا اگر آپ صحیح ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے وہ پوری ہو سکتی ہے اگر آپ سچے دل سے دعا مانگے تو. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے ایک سفر سے، تو ان کو راستے میں چور پڑ گیا. اب حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ اللہ والے تھے، ان کو مال کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو مال. لیکن اس چور نے کہا کہ میں مال تو آپ کا لوں گا ہی لوں گا، لیکن ساتھ میں آپ کو قتل بھی کروں گا، کیونکہ اگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو مجھے پتہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تو حضرت عمر مجھے نہیں چھوڑیں گے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے دور تھا. حضرت عمر عدل کے لیے جو ہے مشہور تھے. ان کا اتنا ڈر تھا کہ جو یہ غلط کام کرنے وہ تھر تھر کانپتے تھے. اسی طرح ایک دفعہ جو ہے ایک شرابی وہ گزر رہا تھا رات کا، حضرت عمر بھی گشت پر تھے، وہ سیر کر رہے تھے، تو وہ صحابی جو ہے اس سائڈ سامنے سے آ رہا تھا، حضرت عمر اس سائڈ سے آ رہے تھے، دونوں کا آمنا سامنے ہوا. جب شرابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ فل ڈر گیا. وہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے اتنے سچے دل سے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ آج عمر سے بچا لے، آج عمر سے بچا لے. میں قسم اٹھاتا ہوں آگے شراب کو نہ دیکھوں گا، نہ پیوں گا، نہ چھوؤں گا، نہ سونگوں گا، آج عمر کے جلال سے بچا. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا چھپا رہے ہو پیچھے؟ شرابی بولا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دودھ کی بوتل. عمر نے کہا دکھاؤ. اس نے دعا مانگی یا اللہ بچا لے، آج عمر کے جلال سے مجھے بچا لے. اس اتنے سچے دل سے دعا مانگی. وہ جو شراب کی بوتل، جس بوتل کے اندر شراب تھی، جب اس نے عمر کو دکھایا تو اس کے اندر دودھ ہی موجود تھا، وہ دودھ بن چکا تھا. کیونکہ اس نے اتنے سچے دل سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اس نے عمر کے ڈر سے دعا مانگی اس لیے بھی قبول ہو گئی. اس نے سچی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. اسی طرح اس چور نے بھی کہا تھا کہ اگر میں نے تو آپ کو چھوڑ دیا، مجھے پتہ ہے کہ عمر نے مجھے نہیں چھوڑنا، اس لیے میں آپ کو قتل بھی کر دوں گا. تو حضرت ابو مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے کر دینا، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نوافل پڑھنے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پالو. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ نماز سے کیا ہوتا ہے. آپ نے نماز ادا کی اور دعا میں کہا یا ذی العرش المجید، یا فعال لما یرید، یا رحیم الرحیم رحمان الرحیم، یا غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کو پکارا. ایسے انہوں نے دل سے دعا مانگی کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھل گئے. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے جو دعا مانگا؟ تو جب اس نے چور نے تلوار نکالی، حضرت ابو مالک کا سر قلم کرنے لگا، تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. جب اس نے تلوار کو ایسے اوپر کیا تو غیب سے آواز لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو. آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا. وہم ہوگا. انہوں نے پھر تلوار اٹھائی، پھر آپ نے کہا یا ارحم الراحمین، پھر غیب سے آواز لا تقتلوا. تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا. اس نے پھر تلوار اٹھائی، آپ نے پھر کہا یا ارحم الراحمین. اب اچانک گھوڑے پہ سوار ایک آدمی، ظاہر ہوا اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس چور کو مارا. چور آگ بن کے وہیں راکھ بن گیا. تو بعد میں ابو مالک نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ساتویں آسمان کا فرشتہ. جب آپ نے کہا یا ارحم الراحمین، یا ذی العرش المجید، یا فاعل لما یرید،
تو آسمان کے دروازے کھل گئے. اللہ نے کہا کون اس شخص کی مدد کے لیے جائے گا؟ تو میں نے کہا میں جاؤں گا. جو آپ نے دوسری دفعہ کیا ارحم الراحمین کا، تو میں پہلے آسمان پر پہنچ چکا تھا، میں نے وہاں سے آواز لگائی لا تقتلوا. جب تیسری دفعہ کہا تو میں پہنچ چکا تھا، تو میں نے آپ کو بچا دیا. تو حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ نے ایک اکلوتے انسان تھے، ایک شخص سے اتنا یقین تھا اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جان، اگر موت ہونی ہوگی تو مل جائے گی. اگر بچانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. چوڑ کے سامنے تلے نہیں ڈالے، تلے میں نہیں ڈالے، اس کے پیر نہیں پکڑے مجھے چھوڑ دے مال لے لے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا. صرف اللہ پہ یقین کیا، اللہ سے دعا مانگی، نماز ادا کی، اس کے ساتوں آسمان کے دروازے کھل گئے، فرشتہ آ گیا ساتویں آسمان سے. یہ ان کا پختہ یقین ہی تھا نا اللہ تعالیٰ کا. ان کی دعا میں اتنا دم تھا نا. آج 50 لاکھ مسلمان دعائیں کرتے ہیں، 1 کروڑ مسلمان دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا جو یقین ہے اللہ تعالیٰ پر وہ ختم ہو چکا ہے، وہ کم ہو چکا ہے. ہم لوگوں پہ زیادہ یقین کر بیٹھتے ہیں، جو جس کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے ہم اس پر یقین کر بیٹھتے ہیں، اس کے ترلے ڈالتے ہیں، اس کے پیر منتے ہیں، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، لیکن جو دینے والی قدرت ہے اس کے لیے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین نہیں ہوتا. وسیلوں کے پیچھے، لوگوں کو پیچھے در بدر ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں. پہ ہم ہوتے رسوائی ہیں. 50 لاکھ مسلمان دروازے نہیں کھلوا پا رہے آسمان پر، دعائیں قبول نہیں کروا پا رہے، کیونکہ ہمیں اتحاد نہیں ہے، ہمارے کارنامے اچھے نہیں ہیں، ہم کام اچھے نہیں کر رہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، نماز ہم چھوڑتے ہیں. اس چور نے کیا کہا تھا کہ نماز سے کیا ہوتا؟ نماز نہیں حضرت ابو مالک کو بچایا. آج ہم نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، اتحاد ختم ہو چکا ہے. اپنی بہن بیٹیوں کو عزت کو ہم داغدار کرنے لگے ہوتے ہیں، سرے عام ان کی عزت کو اچھال دیتے ہیں. کسی دوسرے کو کیا کہیں، اپنے اندر اتحاد نہیں ہے، اپنا ہی ایمان پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ہم اپنی ہی بہن بیٹیوں کے رات چلتے ہوئے ان کی عزت کو داغدار کرنے لگ جاتے ہیں. وہ باہر سے کوئی یہودی یا عیسائی تو نہیں آتا، کسی اور مال اسرائیل کے یہودی تو نہیں آتے، وہ ہم مسلمان ہی ہیں. گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیوی پہ تیزاب پھینکتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، بیٹی کو باہر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی پیدا کی ہوئی ہے. ایک دوسرے گھر میں چوری ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں ہم اچھالتے ہیں. وہ مسلمان ہی کر رہے ہیں یہ کام، اور باہر سے کوئی یہودی یا عیسائی آ کے تو نہیں کر رہا. آپس کی لڑائی میں ہم پڑ چکے ہیں. ہم ایک دوسرے کہتا تم کافر میں ایسی، وہ کہتا تم کافر میں ایسی، وہ کہتا تم کافر میں ایسی. یہی کہہ رہے ہیں اتحاد ختم ہو چکا ہے. فحاشی، نماز کو چھوڑنا، جھوٹ بولنا، بدکاری، ہر برا کام ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. ابھی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یہ ملک قائم ہوا تھا، اسلامی نظریے پہ یہ ملک قائم ہوا تھا. اس کی مثالیں موجود ہیں. آج لڑکیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، زانا کوئی نہ کوئی واقعہ نکلتا ہے، وہ پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، رات چلتے دن دہاڑے ہو رہا ہے. پاس کوئی یہودی یا عیسائی آ کے نہیں کہا، وہ مسلمان ہی کہا. پہلے کم سے کم مسلمانوں میں اتحاد تو ضرور تھا. اپنی کسی کی بہن بیٹی کو مسلمان اپنی بہن بیٹی سمجھتے تھے، اور آج ہم آپس میں لڑنے پڑے ہوئے. ترقی کریں گے کس طرح، ہم کامیاب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود نہ چاہے اپنی حالت بدلنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورۃ الانفال میں کہا. تو کیسے؟ جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہمارا پختہ نہیں ہے، اللہ کے سوا ہر کسی کے سامنے در پہ جا کے مانگتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہمیں ترقی نہیں ملتی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ عرفات میں آخری الفاظ میں یہی کہا تھا کہ اے میری امت، مجھے روز قیامت شرمندہ نہ کرنا. اور آج اگر ہم اپنے معاشرے پر، اپنے کاموں پر، اپنے کارناموں پر نظر دوڑائیں تو آپ بتا سکتے ہیں، اپنے اندر ہی صرف دیکھ لیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہوں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہم اس کو پورا کر پائیں. ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کو نہیں ہم چھوڑ رہے، بچیوں تک کو نہیں ہم چھوڑ رہے. جوان لڑکیوں کو تو ایسے ہی نہیں چھوڑ رہے، بچیوں تک کو نہیں ہم چھوڑ رہے. درندے بن چکے ہیں.
حوث کے لیے اندھے ہو چکے ہیں. ایمان پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوگا. اپنی حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. حکمرانوں کے علاوہ اپنے آپ کو ہی بدلنے کی کوشش کریں. ہم حکمرانوں کو بولتے رہتے اس نے نہیں یہ کیا، اس نے یہ نہیں کیا، یہ غلط ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہیں بدلیں گے کیسے بدلا جائے گا سب کچھ؟ ایک انسان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آج اگر پاکستان میں کہیں 1000 روپے کا نوٹ زمین پہ پھینک دیا جائے نا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ وہ ساری زمین پہ پڑا ہوگا، اس کے بعد غائب ہو جائے گا. اتنا تو مدد اللہ کی زمین سے ملا لے. اس طرح ترقیاں نہیں ہو سکتی، اس طرح ترقی نہیں ہم کر سکتے. ہم روز آخرت، ہم آخرت کو بھول بیٹھے. ہم آخرت میں کیا جواب دیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سب سے بہتر ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہوا تھا. یہاں جو ہو رہا ہے وہ یہودی تو نہیں آ کے کار، اسرائیل تو نہیں آ کے کار، صرف ہم ہی کر رہے ہیں. سب سے پہلے سمجھنے کی، اس کے بعد اپنے آپ کو پہلے بہتر کرنے کی، پھر دوسروں کو بہتر کرنے کی. ہم دوسروں کے اندر سے نقص نکالتے رہتے ہیں لیکن اپنے اندر نہیں جانتے ہمارا دامن کتنا صاف ہے. پہلے اپنے دامن کو صاف کریں، اس کے بعد دوسروں کے پاس جائیں. وآخر دعواہم الحمد للہ.